اسلام میں فیملی پلاننگ کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ 2-3 سال کا وقفہ کرنا جائز ہے یا پھر 4-5 بچوں کے بعد بس کر سکتے ہیں تاکہ بچوں کی تربیت پر یکسوئی کر سکیں؟ وہ لوگ جن کا یہ نظریہ ہے کہ 4-5 بچے ہوں گے تو ان کی تربیت اچھی ہوگی، کتنے امام احمد بن حنبل پیدا کیے ہیں انہوں نے؟ کتنے امام بخاری جو ہے وہ گھروں میں چل پھر رہے ہیں کہ بچے تھوڑے ہیں تو ماشاءاللہ ایک ابن تیمیہ ہے اور ایک امام بخاری ہے، ایک امام مسلم اور ایک امام بہقی ہے، کتنے ہیں؟ اور کتنے ایسے گھرانے جن کے 10 بچے ہیں، کیا نعوذ باللہ وہ نیک نہیں ہے یا وہ نمازی نہیں ہے؟ سب سے پہلے یہ نظریہ ہی مسلمان کا نہیں ہے کہ بچے تھوڑے ہوں گے تو تربیت اچھی ہوگی، بلکہ دیکھنے میں آیا ہے جو اکیلا بیٹا یا اکیلی بیٹی ہوتی ہے وہ والدین کے لیے مصیبت ہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری پوری زندگی کی پونجی یہ ہے، لاڈ پیار میں اتنا اس کو خراب کر دیتے ہیں جو اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اس لیے اصول سمجھیے شریعت کے 2 اصول ہیں۔ پہلا اصول تزوج الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، شادی کرو الولود الودود، اس سے جس کے بچے زیادہ ہوں، اس سے جو صرف حامد کو ٹوٹ کے چاہنے والی ہو۔ کیوں؟ قیامت کے دن میری امت زیادہ ہوگی تو میں بقیہ امتوں پہ فخر کروں گا۔ آپ کا حکم یہ نہیں ہے کہ اس سے شادی کرو جس کے بچے نہ ہوں، حکم کیا ہے؟ جس کے بچے زیادہ ہوں۔ اور جب زیادہ امت ہوگی تو پھر اللہ کے رسول کی خوشی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فخر کا سبب، یعنی جو شخص یہ سوچتا ہے کہ بس 1 یا 2 بچے مجھے چاہیے، وہ اللہ کے رسول کی خوشی کو اپنی خوشی نہیں سمجھتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نہیں سمجھتا۔ اور سچی بات یہ ہے، آج دیکھیں چائنا نے اپنی کثرت تعداد کی وجہ سے دنیا کو کیسے حیران کیا ہے۔ کافر ہیں لیکن کسی کی ضرورت پڑتی ہے ادھر ہو، کیوں ڈرتے ہیں؟ حالانکہ وہ بھی انسان ہے۔ شریعت کا مقصد کیا ہے؟ شریعت نے 1 سے 4 شادیوں کی اجازت کیوں دی تھی؟ اس لیے کہ بچے نہ ہوں، یعنی سراسر قرآن و سنت کے نظریے کے مخالف یہ نظریہ ہے کہ بچے 2 اچھے، بچے جتنے ہوں اتنے ہی اچھے۔ ہونا کیا چاہیے؟ آپ اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ رب العزت سے توفیق مانگیں، الہ العالمین مجھے اولاد وہ دے جو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ پھر اس بات میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے، ایک عورت واقعتاً سنبھال نہیں سکتی کہ وہ بیمار ہے، جس کو کہتے ہیں المرض المزمن، دائمی مرض ہے اس کو، کہ بچوں کی کیئر نہیں کر سکتی، اس کے لیے ایک الگ حکم ہے۔ لیکن جو اللہ رب العزت نے جس کو صحت سے نوازا، جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت سے نوازا، اور جس کو سب سے پہلے ایمانی قوت سے نوازا ہے، اس کا یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے علماء کیا کہتے ہیں، اگر واقعتاً کوئی عورت بیمار ہے اور ولادت کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ ہے اور اس طرح کے معاملے ہیں، اس کے لیے پھر الگ یہ پہلو پیش کیا جائے گا کہ اس کی صحت کو دیکھتے ہوئے اس کو اس طرح کے پہلوؤں کی طرف لے جایا جائے گا، وگرنہ کسی مسلمان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے فیصلوں کو روکنے کی طاقت